دھرو راٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت اچھے فیمس مشہور آدمی ہے, میں بھی ان کے کلپ دیکھتا ہوں, بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں, بہت جاندار, شاندار, مزیدار اور بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دھرو راٹھی صاحب نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے, خدا کے وجود کا انکار. میری رائے میں کوئی بھگوان, کوئی اللہ, کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کے بارے میں ڈاروین کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس اپنے خیال کے مطابق دینا شروع کیے اس سے, اور وہ ان کے کلپ بھی چلتے ہیں ملینز لوگوں میں, اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. میں دھرو راٹھی, میرا ٹاپک ہے نہیں, لیکن مذہب میرا ٹاپک ہے نا. خدا کا انکار یا خدا کا وجود, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہبی لوگوں کا ٹاپک ہے یا نہیں؟ تو جہاں مذہب کی بات آئے گی تو مجھے کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا بیچ میں. اس کلپ کو ملینز لوگوں نے دیکھا ہے اور بڑے آرام سے اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں, اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے, کوئی مانتا ہے کوئی گاڈ ہے, تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر ڈاروین کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں, سائنسدانوں نے فلاں سن میں یہ تجربہ کیا تھا, ایکسپیریمنٹ کیا, تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ چیز سامنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیل خود بخود بھی پانی میں وجود میں آ سکتا ہے. یاد رکھو, یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یا ایتھیس کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں, جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں, میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں. یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی, یا تحقیق میں جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے. جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا, تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو آپ تانے بانے, بہت گھماتے ہو دائیں بائیں. شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے, تو وہ اس پہ 20 دلائل لے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے, آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے, تو پھنس جاتے ہو آپ. آزادی اس میں ہے, کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو, اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈاروین کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو. قیصر راجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی. قیصر راجہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پاکستان میں بہت اچھے اسکالر ہیں, اور یوٹیوب پہ ان کی ایتھیزم کے خلاف بڑی زبردست محنت ہے. تو میں نے قیصر راجہ سے کہا تھا کہ آپ دھرو راٹھی کا جواب آپ ریکارڈ کروائیں. انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ اصل کتابوں میں جا کے آپ دیکھیں. ریکویسٹ کی تھی میں نے, اور بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی, تو انہوں نے اس کا ایک بڑا شاندار جواب ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا کہ وہ ریفرنسز ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ پورا پیج پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہے. تو وہ آپ, یہ جو میرا بیان یوٹیوب پہ جائے گا, تو اسی کے نیچے میں قیصر راجہ صاحب کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اپنے ایڈمن سے کہوں گا کہ لگا دیں, تو وہ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ. بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں, گاڈ ہے یا نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ یہ تو فزکس کا لا ہے, کسی مولوی کا لا تھوڑی ہے, کسی پنڈت کا, کسی پادری کا, سردار جی کا, یا کسی مفتی کا لا تھوڑی ہے. یہ تو نیوٹن کا لا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز چل رہی ہے. یہ تو ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا. اب تو میں دیسی اسٹائل میں بیان کرتا ہوں اس لا کو, پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہے. کوئی چیز چل رہی ہے تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہیں ہوگی, کیا وہ رکے گی؟ وہ چلتی رہے گی. اور جو رکی بھی ہے, جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو, تو وہ ہمیشہ کیا رہے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ, چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کریشن زیادہ مشکل عمل ہے؟ اب ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے, یا اس کا وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. تو جس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, وہ کمبخت خود سے وجود میں کیسے آ گیا؟ یہ جو نیوٹن ہے, اسی کا, یہ سائنس کے مطابق خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. تو نیوٹن جو ایک بات کہہ کے گیا ہے, وہ مولوی نہیں تھا, وہ پادری نہیں تھا, وہ مفتی نہیں تھا, وہ کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں, خود سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو اب اس کے دھرو راٹھی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. بھائی جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں. اگر یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا نا, یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ ایکچولی بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے, لہٰذا اگر کوئی گاڈ کو مانتا بھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نہیں, پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے یہ. تبھی اگر یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو خدا اپنے انکار کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا, اتنی بڑی سزا تھوڑی دیتا. وہ بہت بڑا جرم ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے. بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. دیکھو, مجھے دوبارہ سے میں وہی مثال دیتا ہوں ماں باپ والی. آپ نے اللہ نہ کرے اپنے ابا کو کہیں تھپڑ لگا دیا, اللہ نہ کرے, ابا نے غصے میں قرآن کی آیت پڑھی, بیٹا تو صبح شام تقریریں کرتا ہے, دنیا کو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کرو. آپ کو ابا دیکھیں قرآن نے اف سے منع کیا ہے, تو میری ریسرچ ہے, دھرو راٹھی کی ریسرچ ہے, اور میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی بلکہ مفسرین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے, اور میں نے ایکچولی بہت ڈیپتھ میں جا کے میں نے غور و فکر کیا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ تھپڑ مارنا حرام ہے, تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس آیت کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کی تقریر سے متاثر ہو جاؤں, ابا متاثر نہیں ہوگا, پڑوسی متاثر ہوں گے. اتنے حوالے پیش کر دیے اس نے, اور وہ فلاں کا بیان بھی دکھا دیا, فلاں کی ریسرچ بھی دکھا دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس آیت کی 2 تفسیریں, ایک تفسیر یہ کہ صرف کف ہی حرام ہے, دوسری تفسیر یہ کہ نہیں تھپڑ بھی حرام ہے. تو ایکچولی یہ مسئلہ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس تقریر سے میں متاثر ہو جاؤں, پڑوسی متاثر ہو جائے, بھائی بہن متاثر ہو جائیں. باپ جس کو تھپڑ مارا ہے وہ آپ کی اس تقریر سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. آپ نے 1 لگایا, وہ رکھ کے 6 بھی لگائے گا, جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کر دے گا,
گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا. اب آپ کہو گے ایک چیز جس میں اتنی کنٹروورسی تھی اور اتنی ایکچولی اس میں بڑے بڑے مفسرین کا اختلاف تھا, ابا اس پہ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ابا مان لیں گے یہ باتیں آپ کی؟ تو میرے بھائی دھرو راٹھی سے میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جو خدا کا انکار کر دیا نا ڈاروین کو بیچ میں لا کے, اس تحقیق سے ہو سکتا ہے میں متاثر ہو جاؤں, آپ متاثر ہو جاؤ, گاڈ خدا وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو یہ بن کیسے گئی؟ یہاں ایک پرانا گھسا پٹا سوال کیا جاتا ہے کہ پھر خدا کیسے ہے, خدا خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے؟ بھائی جان نیوٹن نے خدا کے بارے میں کوئی لا پیش نہیں کیا, صحیح ہے نا, اس نے اس کائنات کے بارے میں قانون پیش کیا ہے. اس کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا, خدا تو ہماری عقل سے بالا تر ہے, اس کے بارے میں تو فزکس کے لا اس پر اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے بھائی یہاں کچھ کیے بغیر نہیں ہوتا, خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. فرقان کو نازل کیا, تو قرآن کا ایک نام کیا ہے بھائی؟ بول لیا کریں, فرقان. اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ دو شادیوں کی بات نہیں ہوگی اب, ایک شادی کی بات. تو میں پہلے مجھے بتا دیا کروں, بعض دفعہ میں پورے دبنگ کے بیان کر کے جاتا ہوں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنی ساری خواتین کی بددعائیں لے کے گئے ہیں, تو اس لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام کیا دیا؟ الفرقان. فرق کہتے ہیں دو چیزوں کو جدا کر دینا, فارق جدا کرنے والا. الفرقان مبالغہ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والا. دو چیزیں ملی بھی ہوں, مکس ہو جائیں, گندم میں جو مکس ہو گئی, مشکل ہے نا ان کو الگ کرنا. دیکھو ایک طرف خربوزہ رکھا ہوا ہے, ایک طرف 2-3 کیلے پڑے ہوئے ہیں, ایک طرف 2-3 ناشپاتیاں آپس میں مکس ہو گئی. کوئی آپ سے کہتا ہے یار بڑی ٹینشن ہو رہی ہے, اس میں کیلا کون سا ہے, خربوزہ کون سا ہے اور ناشپاتی کون سی ہے؟ آپ 2 منٹ میں اس کی ٹینشن حل کر دو گے. بھائی یہ خربوزہ ہے, یہ کیا ہے, یہ کیلا ہے, یہ ناشپاتی, یہ الگ الگ کر دیے میں نے, پرچیاں بھی لگا دی. تو کچھ چیزوں میں 2-3 چیزوں میں فرق کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جو اور گندم آپس میں مکس ہو جائیں, اب ان دونوں کو الگ الگ کرنا آسان کام بولے نہیں. یہاں ہمیں فارق کی ضرورت نہیں ہے, فرقان کی ضرورت ہے. فرقان بھائی کو بلایا جائے گا, وہ یہ کام کرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا الفرقان ہے. تو کس چیز میں فرق کر رہی ہے یہ؟ اصل میں دنیا میں بہت سارے کانسیپٹس ہیں, بہت سارے نظریات ہیں, بہت سارے زندگی گزارنے کے اصول ہیں جن میں لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ, جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں, اختلاف ہے. ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, دوسرا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, تیسرا کہتا ہے, اب منہ سے گھٹ لینا یعنی بول لینا, تیسرا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, چوتھا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اتنے سارے کانسیپٹ ہے, اس میں بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. تو قرآن کانسیپٹ کلیئر کر کے 2 اور 2 4 کی طرح دلائل کے انبار لگا کے بتا دیتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, باقی سب کیا ہے, غلط ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. کون سے نظریات ہیں دنیا میں؟ ایک نظریہ یہ کائنات خود سے بنی ہے, اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے, ایک نظریہ ہے یہ. اب آپ مجھے بتاؤ, اگر ہم اس تھیوری کو مان لیں, اس نظریے کو مان لیں کہ ہم خود بخود ہیں, کوئی کریٹر نہیں ہے, تو اس سے ہماری لائف پہ اثر کیا پڑے گا؟ کچھ نظریے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق, بول لیا کرے جملہ, کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ایک 90 سال کے بزرگ کو آپ نے کہا کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں, دوسرے بزرگ کو کہا نہیں ہے, تو کہیں گے یار ہے یا نہیں ہے, اس سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق ہوگا؟ کہ بھائی ہم نے کیا یار, مجھے بہت سے بوڑھے ملتے ہیں یار, کاش جوانی میں مل جاتے یار. آپ وہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا نظریہ تو بن گیا اسلام میں 4 شادیاں, لیکن کرنا کیا ہے نظریے کا, لیٹ ہو گئے. تو اس کے لیے یہ نظریہ رکھنا یا نہ رکھنا کیا ہے, برابر ہے. بھائی اب کیا کریں, مردے کے لیے بہت ساری چیزیں اب کیا ہیں, بے معنی ہیں, جو مر گیا.
لیکن کچھ نظریات ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ کی لائف بالکل 180 ڈگری پہ گھوم جاتی ہے. خدا نہ خواستہ ہم یہ فرض کر لیں کسی نے نہیں بنایا اس کائنات کو, اس کا مطلب یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود چل رہی ہے, نہ کوئی حساب و کتاب ہے, نہ کوئی آخرت ہے, نہ کوئی قیامت ہے, نہ حلال ہے نہ حرام ہے, نہ جائز ہے نہ ناجائز ہے, نہ بروں کو برائی کا بدلہ ملے گا, نہ اچھوں کو اچھائی پہ جزا ملے گی. بس ایسے ہی اتفاق سے بن گئے اور ایسے ہی اتفاق سے ختم ہو گئے. جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں نا, دوسرا پوچھتے ہیں کیوں کیا, ہم کہتے ہیں اے وہیں, کہتے ہیں نا اے وہیں, تو پھر تو بس کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر 100 انسانوں کو قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا, دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ سیم, ایک جیسا. ایسا ہی ہوگا نا. پھر ہٹلر جس نے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, چڑھا دیا, لاکھوں انسانوں کو اس نے گیس کے چیمبر میں بند کر کے مارا, ہزاروں کو اس نے جلتی ہوئی کڑھائیوں میں زندہ انسانوں کو ڈال کے مارا, اور اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ میں پوری دنیا میں حکومت کرنا چاہتا ہوں, اور اس چکر میں لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, دنیا کو غربت اور قحط میں ڈال دیا. وہ بھی مر کے بھائی, ایک گولی سے ٹھا کر کے اس نے اپنے آپ کو مارا, اور سارا قصہ کیا ہو گیا بولو ختم. کوئی سزا ملی اس کو؟ تو خود بخود ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے ہمیں ٹوپی پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تراویح تو بہت دور کی بات. ایک دفعہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ مختلف لوگ تعریفیں کر رہے تھے, یار بہت نیک تھے, نماز پڑھتے تھے. ایک نہیں طالب علم تھا ہمارے مدرسے میں, بڑا شرارتی, اس نے کہا بہت نیک تھے, میں نے ایک دن ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. یہ بھی ایک نیکی کی علامت سمجھی جاتی ہے, یار اتنا بھی لبرل نہیں ہے کہ ٹوپی نہ پہنے. ایک دن میں نے اس کو, حضرت کی لائٹیں جو کرنیں, نور کی کرنیں میرے آنکھوں پہ لگ رہی ہیں, آپ کے لیے ٹوپی پہننا فرض ہے. یہ دیکھ, یہ دکھا, یہ آئے اور جو ہے نا مجھے کہنے لگے اپنا جھوٹا پلائیں, اور میں بزرگوں کا جھوٹا پیتا ہوں. میں نے کہا یہ جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں نا آپ کے سر سے, یہ بزرگوں کے جھوٹوں کے اثرات. تو اس سے کچھ ایک تو قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے اس کرنوں کو روکنے کا انتظام ہوتا ہے, ان ریز کو روکنے کا. اگر قدرتی انتظام نہیں ہے تو مصنوعی طریقے سے کوئی انتظام کر لینا چاہیے انسان. اچھا خیر, ناراض نہیں ہوئیے گا, آپ سے بے تکلفی ہے. تو پھر تو میرے بھائی جس نے نیکیاں کی اس کا انجام بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جس نے برائیاں کی اس کا بھی کوئی سزا, جزا و سزا کا نظام نہیں ہے. پھر تو ہمیں کچھ نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ خدا ہے, مگر ہم اس کو کیوں خدا مانیں جس کو اللہ کہا جاتا ہے. کوئی ہے کریٹر, بس جس نے بنایا ہمیں, لیکن اسے ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. نماز پڑھیں, روزے رکھیں, زکات دیں نہ دیں, اس کا زر بہت بڑا ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ بندوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ بندوں سے ناراض ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ بھی ہیں دنیا میں. بے مسلمانوں والے اللہ کو اللہ کیوں مانے؟ ہم خدا کو یہ کیوں مانے کہ جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے؟ کیوں مانے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. اگر اس کانسیپٹ کو آپ درست مان لو تو بھی نتیجہ نکلے گا. پھر عمل اور بدعملی کیا ہو گئی؟ بولو نا, برابر. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے بھائی برے اعمال کی. دنیا میں کسی نے 100 انسانوں کو قتل کیا, بعض دفعہ چھوٹ جاتا ہے اور الزام بے گناہ پہ لگ جاتا ہے. لٹکتا کون ہے؟ بے گناہ. بعض دفعہ جس کو لٹکانا ہوتا ہے اس کی گردن اتنی موٹی ہوتی ہے, پھندا اس کے حساب سے آ ہی نہیں رہا ہوتا, تو پھر جس کے گردن آ رہی ہوتی ہے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں. خیر یہ میں مثال دے رہا ہوں, دنیا میں دھاندلیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سزا ملتی نہیں ہے, بعض دفعہ بے گناہ کو ملتی ہے, گناہگار چھوٹ جاتا ہے. اور اگر انصاف ہو, گناہگار کو سزا ملے بھی, تو ایک انسان کو قتل کرنے والے کی سزا بھی پھانسی, 100 انسانوں کو قتل کرنے والے کی سزا بھی پھانسی. جرم حالانکہ دونوں کا زمین اور آسمان کا فرق.
اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہاں برے کو بدلہ نہیں ملتا، برائی کا سزا نہیں ملتی، اچھے کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہوتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، بعض دفعہ وہ وراثت سے محروم، اور جو ماں باپ کو ستاتا رہا ساری وراثت لے کے بھڑک کر جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر آپ مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے مگر وہ اللہ نہیں ہے تو بھی بڑے مسائل ہیں۔ یہ ایسا کانسیپٹ ہے جس سے آپ کی عملی زندگی کا بیڑا غرق۔ اور اگر آپ مان لیتے ہیں کوئی بنانے والا ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ، پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، ہر فرقہ اپنی طرف کھینچتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کر لو تو جنت، کوئی کہہ رہا ہے یہ کر لو تو جنت۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ الفرقان کا مطلب وہ نظریات جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، ان نظریات کو ایکسپلین بھی بڑے شاندار طریقے سے کرتا ہے، اور ان کو ایکسپلین کرنے کے بعد ان کے برحق ہونے کے دلائل بھی ایسے خاندانی دیتا ہے کہ نظریات کی دنیا میں حق اور باطل ایسے جدا جدا ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرآن اپنے اللہ کے وجود کو ثابت کرتا ہے کہ کیسے مان لیتے ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے غور کرو، کیا خود بخود بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، میں نے آگے کی بات زیادہ کرنی ہے، اس کو میں 2 منٹ میں بس بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ میں آپ مجھے بتاؤ، کسی چیز کی کاپی بنانا آسان ہوتی ہے؟ کسی چیز کی اوریجنل بنانا آسان ہوتا ہے یا کاپی آسان ہوتی ہے؟ کاپی آسان ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے بن کے، فورن چائنا اس کی مارکیٹ میں کیا لے آتا ہے؟ کاپیاں، دھڑا دھڑ چائنا کاپی آ گئی۔ پہلی دفعہ جو اوریجنل ہے بننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم سائنسی ایجادات دیکھتے ہیں، تمام سائنسی ایجادات قدرت کی کسی چیز کو دیکھ کر اس کی کاپی۔ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، بار بار ایک بات میں کہتا ہوں، ہماری آنکھیں جس طرح سے ویڈیو بناتی ہے نا، یہ جو ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ 100% یہی پروسیس ہو رہا ہے جو کس میں ہوتا ہے؟ آنکھ میں۔ اور میں نے خود سائنسدان سے سنا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، اس کو دیکھ کے بنا، یہ ایجاد نہیں ہے، یہ کاپی ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ میں تصویر بننے کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ بھائی روشنی کی لہریں ادھر ٹکراتی ہیں، کیونکہ فی الحال ادھر ہی ٹکرا رہی ہیں، ادھر سب سے زیادہ ادھر ٹکرا رہی ہیں، ادھر سے ٹکرا کے وہ آنکھ کی طرف آتی ہیں، پھر وہ روشنی کی لہریں کنورٹ ہوتی ہیں کسی دوسری لہروں میں، پھر بھی عمل ریورس ہوتا ہے اور الٹی تصویر بنتی ہے، پھر دماغ کیا کرتا ہے؟ اس کو سیدھا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یار ہم مصنوعی طور پر یہ عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ مصنوعی طور پر انہیں گلاسز کو اس طرح سے لگایا اور ان کے سر مبارک کے سامنے کر دیا۔ پہلا تجربہ انہیں کے سر پہ ہوا تھا۔ اب کیا انہوں نے دیکھا یار وہی عمل ہو رہا ہے، روشنی کی لہریں ٹکرا کے آ رہی ہیں، اس کو برقی لہروں میں تبدیل کیا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے لاکھوں سالوں کے بعد جا کے اب وجود میں آیا ہے، محنت کرتے رہے انسان۔ پہلا کیمرہ کیسا ٹوٹ پٹاک سا وجود میں آیا تھا نا، اتنی بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے، بندہ چھوٹا ہوتا تھا کیمرہ بڑا ہوتا تھا۔ ہزاروں سال انسان نے سوچا اب جا کے ایک چیز بنائی اس سے، اور کاپی کس کو کیا جا رہا ہے؟ انسانی آنکھ۔ اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ یار یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، کیونکہ ہمیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا کہ کس نے بنایا، تو اب کچھ سائنسدان بیوقوف بیٹھے، انہوں نے کہا یار چونکہ اس کیمرے کا موجد ہمیں نظر نہیں آ رہا تو چلو مختلف قسم کی تھیوریز ہم پیش کرتے ہیں، اس کو بنایا کس نے؟ ایک اٹھا، ڈارون کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا کہ یار کروڑوں اربوں سال تک نا اصل میں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ لوہا پگھلتا رہا اور پلاسٹک پگھلتی رہی اور گلاسز پگھلتے رہے، کھربوں سال میں ہوائیں چل کے نہیں اٹھا کر کے یہ ایڈجسٹ ہو گئے۔ مان لو گے آپ یہ بات؟ کیا ہو گیا بھائی بولو نا، مان لو گے کہ یار ہو سکتا ہے؟ جب سائنسدان کہہ رہے ہیں، ڈارون کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی تھوڑی کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھا سائنسدان کہہ رہا ہے، جرمنی کا سائنٹسٹ کہہ رہا ہے، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے چاند پہ اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہماری طرح پینڈو تھوڑی ہے، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایسے وجود میں آیا ہے، تو مان لو گے کیا؟
कमाल की बात यह है कि उस कैमरे के बारे में तो आप ये फर्ज नहीं कर रहे कि चूंकि इसका बनाने वाला पता नहीं किधर गया बना के, कम बहुत मार्केट से शॉर्ट हो गया, वो नजर नहीं आ रहा, तो ये कैमरा खुद ब खुद बना है। लेकिन ये कैमरा जिस ओरिजिनल कैमरे को कॉपी किया गया है उसके बारे में आप कहते हो कि ये खुद ब खुद वजूद में आया है। खुदा की कसम, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ना ये आंख खुद बन सकती है, ना ये नाक खुद बन सकती है, और ना ये डिजाइन खुद बन सकता है। ये कंपनी ने ऑर्डर पे बनवाया है। पहन ले टोपी आप। पूरा बयान मेरा आपके जब ये आए ना, इतना चमक रहा था ना इनका सर, इतना चमक रहा था कि तो बार बार मेरे दिमाग इधर जा रहा है कि भाई इसको छुपाओ, नजर लगेगी। तो मेरे भाई, ना ये आंख बन सकती है, ना ये नाक बन सकती है, ना ये कान, बन भी रहे हैं और अपनी जगहों पे एडजस्ट भी हो रहे हैं। बहुत बड़ा उजूबा है, कमाल की बात है। माँ के पेट में बच्चा बनता है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह कहते हैं उसने एक जान आदम से तुम्हें बनाया। तुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा, उसी से उनकी ज़ौजा को बनाया। और फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों में माँ के पेट में अल्लाह ने तुम्हें पानी के कतरे से बनाया। आप मुझे बताओ, ये जो डिजिटल कैमरा है ये बना किस चीज से है? लोहा लगा होगा इसमें, ऐसा ही है ना? क्या लोहा पहले साइंसदानों ने बनाया है? ये बना बनाया लोहा था, बना बनाया लोहा मिला, उसको पिघलाया। शीशा रेत वेत से बनाया जाता है, वो भी मार्केट में बहुत मिलती है। स्क्रू लोहे और स्टील के लेके जोड़ दिए इन्होंने। अल्लाह ताला जो डिजिटल कैमरा माँ के पेट में बनाते हैं ना, ये जो माँ के पेट में बच्चे की आंखें बनती हैं, ये रोटी से बनती है। किससे बनती हैं? बोलो ना, माएँ रोटी खाती हैं। आजकल पिज़्ज़े से बन रही है, वैसे जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो रोटी है। आजकल जो बच्चे के आंख नाक कान माँ के पेट में बन रहा है वो कोल्ड ड्रिंक से, बर्गर से और पिज़्ज़े से बन रहा है। इसी वजह से बच्चा भी बर्गर जैसा बाहर आ रहा है। ठीक है, बच्चे में और बर्गर में कोई फर्क नहीं होता। तो वो पावर ही बच्चों में खत्म हो गई है जो वंस अपॉन अ टाइम हुआ करती थी। इसलिए मैं प्रेग्नेंट खवातीन से कहता हूँ, पराठे खाया करो, खजूरें खाया करो, मछली खाया करो। पराठे तो खैर गलत चीज है, लेकिन फिर भी कुछ पराठे जैसा तो पैदा होगा ना, कुछ तो पावर होगी उसमें। बर्गर से तो अच्छा है ना। खैर मेरे भाई, हमारा रब किन चीजों से बनाता है उसको? माँ रोटी खाती है, उससे आंख बनती है, उसी रोटी से बच्चे की जबान बनती है, उसी रोटी से बच्चे का सर बनता है, उसी रोटी से दिमाग बनता है। जो खाएगी, दूध पी रही है, उससे भी बच्चे के आज़ा बन रहे हैं। और जब 9 महीने में माँ के पेट में वो बच्चा बन के तैयार होता है तो अल्लाह क्या कहते हैं? अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या मैंने तुम्हारी ये 2 आंखें नहीं बनाई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि डार्विन की बातों में मत आना, झूठ बोल कर गया है, लोगों को उल्लू बना के गया है। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या मैंने तुम्हारी आंखें नहीं बनाई? व लिसान व शफतैन, ये 2 होंठ मैंने बनाए हैं, ये जबान मैंने बनाई है। आप ऐसी मशीनरी है जबान, इतने उसमें आलात लगे हुए हैं कि दर्जनों जायकों में कैसा फर्क करती है वो। लेकिन आप काट के देखें तो ना कोई तारे नजर आएंगी, ना कोई मशीनरी नजर आएगी, गोश्त का लूथड़ा है। साइंसदान जब कोई ऐसी पेचीदा मशीन बनाते हैं ना तो उसके इंजीनियर होते हैं बड़े बड़े, ये जरा से स्क्रू इधर से उधर हो गया तो पूरी मशीन काम करना छोड़ देती है। अल्लाह मियां ने जो मशीनें बनाई है, कान इतना सा पर्दा लगा दिया उसके अंदर, वो सारा सुनने का काम कर रहा है। लहरें जाके टकराती हैं उससे, लहरें, जब ये लहरों की बात आती है मुझे एक बात जहन में लाजमी आती है। हम स्कूल में जब पढ़ते थे ना तो वो जो साउंड की जो लहरें होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जब यूं 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 होती है तो बड़ा अच्छी आवाज आती है, और जो यूं यूं होती है तो उटपटांग आवाज आती है। तो जब ऐसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसकी लहरें यूं यूं जाती हैं तो कानों को भला लगता है। तो मैं उसकी मिसाल दे रहा था कि जब आप घर में बात करते हैं ना बेगम के साथ और बेगम आपके साथ, तो वो लहरें ऐसे ऐसे होती हैं। वो कैसे होती हैं? वो यूं यूं होती हैं। और जब किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं नामहरम से, या किसी आंटी से और आंटी आप से, तो फिर लहरें ऐसे जैसे पता नहीं आज आखिरी तरावी है, ऐसे खूबसूरत स्टाइल में लहरें। तो कान फौरन फर्क करके बता देता है कि बेगम से बात हो रही है या आंटी से बात हो रही है।
कान को अल्लाह ने ये समझ दिए। आंटी को नहीं पता होता है, बीवी को भी नहीं पता होता, कान को पता होता है कि बात किससे हो रही है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। ये कान खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। और कमाल की बात यह है कि जिस रोटी से आंख बन रही थी, नाक बन रही थी, दिल दिमाग जिगर बना, जब बच्चा मां के पेट से जिस दिन बाहर आया, उसी रोटी से फौरन दूध बनना शुरू हो गया। उसी रोटी से फौरन दूध बनना शुरू होके मां की छाती में पहुंचा। बच्चे को कुछ भी नहीं पता दुनिया में आने के बाद, कमबख्त को यह पता है कि दूध मिलेगा कहां से और हलक में कहां से उतरेगा। इसको कहते हैं घुन्ना। अपने मतलब की सारी चीजें वो बच्चे को पता होगी। मेरे भाई, ये ऑटोमेटिकली फितरत खुद अपने आप को ऐसा मैनेज नहीं कर सकती। तो ये कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करता है? कुरान। ये फिजिक्स मैथ की किताबें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती, उनका चैप्टर नहीं है ये। हालांकि इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ को सुधारने के लिए ये जरूरी है कि वो माने कि कोई उसका पैदा करने वाला